سورہ اعراف آیت نمبر 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله العظيم۔ ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان اسفا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو انہیں افسوس بھی تھا اور وہ غصے سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، پھر جن کی ذمہ داری تھی ان سے آپ نے پوچھا، ان سے آپ نے کہا کہ میری عدم موجودگی میں جو میرا استخلاف ہے، جو میں نے تمہیں خلافت اپنی عطا کی تھی، اس کا بہت برا انجام کیا تم نے۔ اعجلتم امر ربکم، تو تمہارے رب کے حکم کے آنے سے پہلے تم نے جلدی کر لی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پھر آپ نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا ان کو اپنی طرف۔ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، تو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ماں جائے بھائی، یہ قوم کے لوگ انہوں نے تو مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، پس دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ فراہم کریں اور مجھے مشرکین کے ساتھ نہ شامل کریں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو بطور معبود اختیار کیا تھا وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے غضب سے دوچار ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یوں ہم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے لیکن پھر توبہ کر لی اور اپنے ایمان کی تجدید کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ایسے لوگوں کے لیے اس کے بعد اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ فروغ ہوا تو پھر آپ نے وہ تختیاں دوبارہ اٹھا لی۔ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور اس تورات کے نسخے میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اسی پچھلے واقعہ کا ایک تسلسل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ ہیں اور پیچھے قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے مزہ کرنے کے باوجود
سامری نے ان کو بچڑا بنا کے دیا جس میں سے وہ ٹکرانے کی آوازیں آتی تھیں، اور انہوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے قرآن پاک میں ہے اور جس طرح تورات میں بھی ہے کہ وہاں طور پہ ہی اللہ رب العزت نے اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ واقعہ ذرا یہاں کی نسبت زیادہ تفصیل سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، یعنی اس کی جو اصل بنیاد تھی وہ شخص بھی اللہ نے بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ یہ ہے جس نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا، اور تیرے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تورات میں بھی یہی چیز ہے۔ تورات والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس شرک کا سارا ملبہ جو ہے حضرت ہارون کے سر تھوپ دیا۔ قرآن پاک نے اس بات کی بڑی وضاحت کی، اور پھر اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی بار بار یہ کہا کہ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے وزیر کے طور پہ ان کی دعا کے مطابق ان کو حضرت ہارون عطا کیے، کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے، رسالت کے کام میں ہاتھ میں بٹانے کے لیے، لیکن وہ ویسے ہی نہیں تھے۔ وَجَعَلْنَاهُ نَبِيًّا، اسے ہم نے اپنا نبی بنایا۔ نبی کا جو مقام ہے توحید میں، وہ اس لیے قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ جگہ پہ واضح کیا گیا، اس لیے کہ تورات والوں نے بہت معاملے کو خلط ملط کر دیا، اور سارا وہ ذمہ جو ہے وہ حضرت ہارون پہ لگا دیا تھا، تو اللہ پاک نے ان کی برات کی۔ فرمایا کہ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانًا أَسِفًا، کہ جب طور میں یہ اطلاع مل گئی آپ کو تو پھر وہ قوم کی طرف واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے تھے۔ غضبان جو ہے یہ ہیجان اور رحمان، طوفان، اس قسم کے جو الفاظ ہیں، یعنی جن کے اندر مبالغہ کا صیغہ آتا ہے، یہ غصے سے انتہائی بھرے ہوئے آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے ان لوگوں پہ تھا کہ جن کے بارے میں جانے سے پہلے وہ جانتے تھے کہ یہ مفسد ہے، اور حضرت ہارون کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، اور وہ شرارت کرنے میں اور پھر اپنی شرارت کی کامیابی، یعنی اپنی شرارت میں وہ کامیاب ہو گئے، تو غصہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا۔ وہ تو ویسے بھی، یعنی ان کا غصہ بڑا مشہور ہے کہ آگے سورہ قصص میں واقعہ آئے گا کہ ایک آدمی کو ایک مکہ مارا تو وہ کس غضب کا مکہ تھا، اور وہ کس جگہ پہ پڑا اس کو، کہ وہ تو ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، اور وہ جوان آدمی تھا، کوئی ایسا بالکل گیا گزرا کرونا کا مارا ہوا بوڑھا نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تھے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرارت کی اور اپنی شرارت میں کامیاب ہوئے، اور آپ کو افسوس بھی تھا ساتھ، اسفا، افسوس آپ کو تھا کس بات کا؟ ان لوگوں پہ کہ جن کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ مفسدین کو، ان شرارتی لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ان کی شرارت کا خیال رکھا، وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ یہ دو چیزیں اس لیے ہیں، غصہ بھی ہے اور غضب بھی اور افسوس بھی ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اب ان میں سے حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ تم میرے بعد میرے جانشین ہو، یعنی باقاعدہ ان کو جانشین بنا کے گئے تھے، تو کہا کس قسم کی یہ بری جانشینی کی ہے تم لوگوں نے، یہ کیا کر کے رکھ دیا تم؟ اعجلتم امر ربکم، یہ سوال ہے کہ اللہ کے امر سے، اپنے رب کے امر سے پہلے تم نے خود جلدی کر لی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا امر ہے؟ اصل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے گئے، اور تورات، جیسے اکثر میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن حکیم سے پہلے اپنے وقت کے لحاظ سے ایک مکمل شریعت تھی، اور جو مکمل شریعت ہوتی ہے اس میں بندے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے ذرائع اور طریقہ، اور بندوں سے تعلق قائم کرنے کے ذرائع اور عقیدہ،
ان دو چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہے، قرآن پاک بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ سے تم نے کیا تعلق قائم کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اور بندوں سے تمہارے معاملات اور تعلقات کیا ہوں گے اور وہ کس طریقے پہ کرنا ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ ہر آدمی کے ذمے یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی کے خلاف جو ہے قرآن پاک میں گناہ کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے اسم اور ایک ہے عدوان، کہ جب بندوں کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے تعلقات اس طرح رکھنے ہیں، آپ نے ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، یہ اسم ہے۔ اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، تو یہ عدوان ہے۔ وہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے سورہ مائدہ کی آیت 2 یا 3 میں یہ بات آئی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ دوسرا کوئی بھی اگر اسم میں بندوں کے حقوق تلف کرنے میں مبتلا ہو یا عدوان میں اللہ کے حقوق تلف کرنے میں مبتلا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ ولا تعاون، نیکی کے کام میں تعاون کرو، تقوی کے کام میں تعاون کرو، اس میں تعاون نہیں کرو۔ اب شریعت جو ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ تم نے تعلق اس سے کس طرح قائم کرنا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لانے کے لیے گئے، پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کو خدا مان کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سوال کرنا تھا نا، عاجل تم امر ربکم، کہ تمہارے رب کے حکم آنے سے پہلے کہ وہ بتائے گا کہ اس سے کی عبادت کس طرح کرنی ہے، تم نے اپنے پاس سے طریقہ ایجاد کر لیا۔ یعنی اس استفہام کے اندر، اس سوال کے اندر ایک قسم کے تنبیہ ہے، ایک ملامت ہے، اور یہ چیز ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جب تم بازار جاؤ تو میرے لیے ایک کف سرپ لے آنا کسی دوائی کی دکان سے، ظاہر ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ کف سرپ جو ہے وہ 40-50 روپے کا، 60 روپے کا ہوگا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی رقم کے ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کی کھانسی جو کہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ یہ کھانسی ہے، یہ خشک کھانسی ہے، اس کے لیے کون سا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ دوائی لے آئے گا۔ یہ بیٹا گیا ادھر آگے ایک اور دکان ہے، وہ ملیشیا والے وہ مشروم سے بناتے ہیں، وہ 6000 روپے کا کف سرپ لے آئے۔ اب یہ باپ اس کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا تمہیں، یعنی اس سے سوال کرتا ہے۔ یہ جو سوالیہ انداز ہے یہ یہاں پہ اختیار کیا گیا کہ عاجلتم امر ربکم، کہ میں تمہارے لیے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، تم نے اپنے رب سے تعلقات کس بنیاد پہ قائم کرنے ہیں، یہ چیز لانے کے لیے گیا، اور تم نے جلدی سے اپنے پاس سے نتیجہ نکال لیا کہ یہ بچڑا بنائے اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ یعنی اس کے اندر وہ ملامت ہے، اس کے اندر وہ تحقیر ہے کہ یہ جلدی جو تھی یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، میں لے آیا ہوں وہ چیز۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے وہ تختیاں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی، جن کے بارے میں میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ تورات میں ہے کہ وہ 2 تختیاں تھیں ماربل کی، مرمر کی 2 تختیاں تھیں جن کے دونوں طرف 4 صفحے سمجھ لیں ان پہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ لفظ الواح استعمال ہوا جو لوح کی جمع ہے۔ اگر وہ 2 ہوتی تو وہ لوحین ہوتی، اس لیے کہ عربی زبان میں ایک واحد ہے، ایک تثنیہ ہے اور ایک جمع ہے۔ 2 کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہوتا ہے ہمیشہ تثنیہ، یہ تثنیہ نہیں ہے، یہاں پہ جمع، اس کا مطلب تورات میں وہ بات ٹھیک لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ 2 سے زیادہ تھی بے شک جتنی بھی۔ تو ہمیں یہودی روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ وہ اصل میں 2 بورے تھے تختیوں کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا کے لے آئے، وہ 2 بورے تھے، تو ان کو تو آپ نے نیچے رکھا اور
اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، رأس سر کو کہتے ہیں، لیکن سر کو پکڑنا جو ہے اصل میں سر کے بالوں سے پکڑنا ہے، اور بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا حضرت ہارون علیہ السلام۔ چلو طٰہٰ میں ہے کہ سر کے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا اپنی طرف، یعنی غصے میں، اور اس چیز کی یہ کیا کیا تم نے، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، انہوں نے کہا کہ یعنی بڑے شفقت اور پیار کا انداز ہے ابن ام، یہ نہیں کہا یا اخی میرے بھائی، بلکہ کہا کہ میری ماں کے بیٹے، میری ماں جائے، ان قوم کے لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا۔ استضعفونی، یہیں سے ہم نے لفظ ضعیف نکالا، کمزور، یعنی جس کو دبا لیا جائے، انہوں نے مجھے دبا لیا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور جب میں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو تو یہ تو اس پہ اتر آئے کہ یہ مجھے قتل کر دیں، کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ سامری کہتا تھا اس کو راستے سے ہٹاؤ، یہ ہمیں ہمارے خدا تک نہیں پہنچنے دے رہا۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کی ایک عام سی عادت تھی، اور پھر اس قتل کو چھپانا اور اس کے لیے بہانے تراشنا۔ یعنی تو رات کو دیکھیں تو باقاعدہ اس میں قتل کو پکڑنے کے لیے طریقے دیے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے دیے کہ ان طریقوں سے قتل کو پکڑو۔ ان طریقوں سے بھی ایک دفعہ کام نہیں چلا، انہوں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، ان سے بھی کام نہیں چلا، پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ ویسے ہی گائے نہیں ذبح کروا رہا، تو انہوں نے ایک سوال کیا، پھر دوسرا کیا، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس نے ہل جوتا ہو کہ نہیں جوتا ہو، پانی کھینچا ہو کہ نہیں کھینچا۔ سارے سوالوں کے جواب مل گئے، پھر انہوں نے گائے ذبح کی۔ جب وہ گائے ذبح کر چکے تو آپ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ تم نے قتل کیا، تم بتاتے نہیں تھے، اللہ اس بات کو واضح کر کے رہے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، حکم ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا لے کر گوشت کا اس مقتول کے جسم پہ مارو، یہ خود بتائے گا۔ تو وہاں پہ چونکہ قتل کرنا ان کے نزدیک ایک عام سی بات تھی، اور ویسے بھی بنی اسرائیل نے بعد کے زمانے میں بھی انبیاء کو قتل کیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ بنی اسرائیل پہ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کر دیا ایک دن۔ ان کے جو عیوب گنوائے گئے قرآن پاک میں، اس میں یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ نبیوں کو قتل کیا، اس بات کا انہیں حق ہی نہیں پہنچتا تھا، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی وہ قتل کے در پہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ منع کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا جائے، اور سورۃ طٰہٰ میں یہ بات باقاعدہ موجود ہے۔ جب ہم مان جائیں گے تو یہ واقعہ ذرا اور تفصیل سے آئے گا، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، تو پھر میں نے انتظار مناسب سمجھا کہ تم واپس آؤ گے تو ہم ان کے ساتھ معاملہ نپٹا لیں گے۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اب یہ ہے کہ وہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں نا، حضرت ہارون بڑے ہیں، تو ساتھ میں اس قسم کی نصیحت بھی کر دی کہ دشمنوں کو، کہ یہاں پہ یہ جو مشرک ہیں جنہوں نے بچڑا بنایا تھا، یوں سمجھو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ کس بات پہ؟ کہ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو تم مجھے سزا دو گے تو انہوں نے خوش ہونا کہ ہم نے کیا اور سزا اس کو مل رہی ہے جو منع کر رہا تھا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آپ تو سزا دیں گے بھی اگر تو ان کو جو مشرک ہیں، تو مجرم مشرک مت سمجھو، ظالم مشرک ہوتا ہے۔
قال رب اغفر لی ولاخی، آپ نے فرمایا یا رب مجھے معاف کر اور میرے اس بھائی کو بھی معاف کر. یعنی اگر مجھ سے تجاوز ہوا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور میں نے بغیر تحقیق کے اس کو پکڑ کے کھینچا، تو یہ گناہ کی بات ہے، مجھے معاف کر، اس کو بھی معاف کر. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر، آپ تو خوب رحم کرنے والے ہیں، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی مغفرت کے ساتھ اس کی رحمت جو ہے، اس کی طلب کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن پاک میں. غفور الرحیم، یہ ایک عام سا، یعنی دو چیزوں کو ملایا گیا. وہ اس لیے کہ مغفرت سے صرف گناہ جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، ان کی پاداش سامنے نہیں آتی، لیکن اصل منزل کو پانے کے لیے اس کی رحمت بھی چاہیے. جس کا ان گناہوں کی موجودگی میں یہ حقدار نہیں تھا کہ اس کے اوپر رحم کیا جاتا، جب گناہ معاف ہوئے تو یہ اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا. اب مزید آگے جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اس کو رحمت کی ضرورت ہے، اس لیے یہ دو چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. کہ وہ لوگ، اب یہ اللہ نے قانون بیان کیا، ذرا اس کو سمجھ لیں، کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا وہ ہمارے غضب سے دوچار ہو گئے اور ہم ان کو ذلیل کریں گے اس دنیا کی زندگی. یعنی غضب کا اظہار ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد ہو، جہنم میں ہو، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے ذلیل ہونا ہے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. اب میں نے گزارش کی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک چیز موجود تھی کہ ہمارا معبود کچھ ایسا ہو کہ ہم یعنی سامنے اس کو دیکھیں. قوم کو، جب کسی قوم کو دیکھا بت پرستی میں لگے ہوئے، تو کہا ہمیں بھی ایک بنا کے دو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں بھی ایک بنا کے دو. تو یہ کسی قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کوئی چیز. جیسے ہمارے ہاں بچڑے تو نہیں لیکن قبور پرستی ہے. ہر گاؤں کے باہر آپ کو ایک مقدس قبر نظر آتی ہے، سکول ہو یا نہ ہو، مدرسہ ہو یا نہ ہو، اسپتال ہو یا نہ ہو، وہاں پہ ہر جگہ باہر آپ کو ایک مزار نظر آتا ہے اور لوگ وہاں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، عورتیں منتیں مان رہی ہیں، وہ چادریں چڑھا رہی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ایک چیز. جس طرح بنی اسرائیل کے ہاں گائے کی کا تقدس پڑا ہوا تھا، جب بھی موقع ملتا وہ جو ہے اس بات کو سامنے لے آتے، اس طرح یہ ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ سکول کے بغیر ہمارا کام چلے گا، مسجد مدرسہ کے بغیر چلے گا، اسپتال کے بغیر چلے گا، لیکن اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہر گاؤں کے باہر، اور شہروں کی تو کیا بات ہے، وہاں پہ تو ایسے ایسے ہیں مزار اور ایسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ ملک کا وزیر اعظم جا کے ماتھا ٹیکتا ہے اور پھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو. تو ان کو بھی، بنی اسرائیل کی بھی یہ چیز اندر موجود تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو، اور اللہ کا قانون جو ہے وہ بے لاگ ہے، اور بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جیسے آگے ایک اور قانون آ رہا ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا، تبدیلی کوئی نہیں ہے. بس یہ دو چیزیں بیان ہوئی، ایک اللہ کا غضب جس کو یہ مشرک لوگ سامنا کریں گے، اور دوسرا یہاں کی ذلت. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی تذلیل اور کیا ہوگی کہ ہم اپنا فیصلہ 22 کروڑ ہونے کے باوجود ہمارے پاس طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. پہلے اس کو چھپاتے تھے، اب تو چھپا بھی نہیں رہے، اب تو علی الاعلان. میں خبروں میں سنتا ہوں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ
بڑی مشکل سے ہم نے ان کو راضی کر لیا ہے کہ تنخواہوں میں کٹوتی نہیں کریں گے۔ IMF کو یہ آج خبروں میں تھا کہ ہم نے ان کو راضی کر لیا۔ اس کا مطلب وہ راضی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے تنخواہوں میں کٹوتی ہو، وہ کوئی اور طریقہ بتائیں گے کہ اب ایسے کر لو۔ جہاں لوگوں کی تنخواہوں کے بارے میں فیصلہ IMF کرے تو اس سے بڑی اور ضلالت کیا ہوگی؟ باقی جو کچھ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے، اس پاسپورٹ کو دیکھ کے جو حال کرتے ہیں وہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے، آپ کو بھی موقع ملا تو آپ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی ذلت، جس کے بارے میں باقاعدہ یہاں پہ موجود ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ذلیل کریں، اور آخرت کے لیے اللہ کا غضب ہے ان کے لیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ اصل چیز ہے۔ کہا کہ اس طرح ہم جو افتراء پرداز ہیں، اس لیے کہ ہر شرک کی بنیاد یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، بنیاد یہی ہوتی ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، اور کسی نہ کسی جگہ سے ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی حلول کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی تو اپنی اس کی جگہ پہ میں اس کی وضاحت کروں گا، میرے خیال میں اسی صورت میں آ جائے گا۔ شرک کی بنیاد حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اب اس کو اللہ تسلیم کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اندر جو حلول کر گیا ہے۔ یہ افتراء ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور کہا کہ ہم جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کرتے شرک ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں غضب سے دو چار ہو گئے، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، شرک کا ارتکاب کیا، سب سے بڑی برائی ہے، لیکن پھر توبہ کر لی، ثم تابوا من بعد وآمنوا، یعنی بعض جگہوں میں آپ کو توبہ کے ساتھ آمنو نظر آتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ تابوا واصلحوا، کہ انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اب ان دونوں میں فرق ہے کہ ایک گناہ وہ ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے، آپ نے توبہ کی اور اپنے ایمان کی تجدید کر لی، تابوا وآمنوا۔ دوسرے گناہ وہ ہیں کہ جن سے ایمان جاتا نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، ان کی جب توبہ کی بات ہوگی تو کہا جائے گا تابوا واصلحوا، کہ انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی آئندہ کے لیے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ ایک جھوٹ بولا تھا تو اس کو انتباہ ہو گیا کہ یہ میں نے غلط کام کیا، اس نے توبہ کی، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی۔ لیکن شرک، اس سے ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے تو پھر ایمان کی تجدید بھی ضروری ہے، اس لیے کہا تابوا وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ کہا یہ کچھ ہو گیا تو پھر اللہ پاک بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، اس قسم کے گناہوں کو بھی وہ بخش دے گا۔ ہم اس کا معنی بخش کرتے ہیں، اصل میں غفرہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈھانپ دینے کو، یعنی وہ جو گناہ ہے وہ سامنے نہیں آئے گا، اس کے اوپر پردہ پڑ گیا، اب اس کے نتیجے سے اس کا جو اصل وہ سامنے آنا تھا منظر وہ سامنے نہیں آ رہا، اور پھر اللہ کی رحمت ہوئی تو یہ آگے نکل گیا، جنت کی طرف نکل گیا، یہ دونوں چیزیں مل گئی، لغفور رحیم۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا، غصہ جاتا رہا، ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ کام اس نے نہیں کیا، ہارون نے نہیں کیا علیہ السلام، بلکہ ان مفسدین کا یہ کام ہے، اور اللہ نے تو اطلاع دے دی تھی کہ وہ سامری نے کیا ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ وہ منافق تھا اور مفسدانہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کی، سامری، اور باقاعدہ اس کا بارے میں بتایا گیا، اللہ نے بتایا گیا
انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، سورۃ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قوم کو فتنے میں ڈالا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اطلاع تھی، جب غصہ فرو ہوا تو آپ نے وہ تختیاں اٹھائیں، اخذ الالواح، جن تختیوں کو آپ نے نیچے چھوڑا تھا ان کو آپ نے اٹھا لیا۔ یہاں پہ ہمیں یعنی وہ تختیاں جو آپ نے ڈالی تھی نیچے، تو اس بارے میں مختلف جگہوں پہ یہ چیز موجود ہے کہ ان میں سے کچھ ٹوٹ گئی، کچھ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا وفی نسختہا۔ نسخہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو منوعاً نقل کرنے کو، یعنی نسخہ تیار کیا، تو وہ نسخہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ سے دیکھ کے اس کو دوسری جگہ بالکل جیسے یہ ہے ویسے نقل کر دیا۔ جیسے میرے والد صاحب نے قرآن پاک لکھا اپنے ہاتھ سے، وہ خوش نویس تھے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قلمی نسخہ ہے، یعنی قلم سے لکھا گیا نسخہ ہے۔ تو نسخہ اصل میں اس کو کہتے ہیں جو نقل کیا گیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو چیز عطا ہوئی اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ ہدایت اپنے آغاز کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے ہے، اور رحمت قیامت کے اعتبار سے۔ بس جو ہدایت کے اوپر عمل کرتا ہے اس رحمت اس کو ملتی ہے، وہ اللہ کی رحمت پاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں بتایا کہ یہ جو چیز ہے فی نسختہ ہدی و رحمت للذین هم لربهم یرہبون، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رحم کہتے ہیں ڈر کو، یہ تو وہی بات ہوئی جو قرآن پاک میں ہے، ھدی للمتقین، یعنی اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو وہاں پہ بھی جو چیز ہے، اب یہ میں نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ملتا ہے کہ اس کی تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان میں ایک کو میں دلچسپ روایتی کہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس کا خاص طور پہ کوئی جگہ نہیں مل سکی، کوئی حوالہ نہیں مل سکا، اور وہ روایت ہے ایک کتاب بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی۔ یہ جو جگہ ہے نا مری کے قریب بوڑھا شریف، یہاں پہ جو بڑے پیر تھے جہاں سے یہ گدی کا آغاز ہوا، ان کا نام تھا پیر قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے لوگ تھے۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی آدمی نے، ان کے کسی مرید نے لکھی تھی، تو وہ تھا ملفوظات قاسمی، اس کتاب کا نام ہے، مارکیٹ میں ہوگی اب بھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بورے پھینکے نیچے، تو ان بوروں میں سے وہ تختیاں ٹوٹ گئی جن میں ولایت کا اور کرامات کا تذکرہ تھا، اور جو قوانین کی تھی، شریعت کی تھی، وہ سالم رہ گئی۔ تو آپ نے کہا اپنے مریدوں سے کہ بنی اسرائیل میں یہود میں کوئی ولی نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی۔ مجھے اس چیز کا حوالہ نہیں مل سکا کسی اور جگہ سے، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا، اس لیے کہ اسرائیلی روایات میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یرہبون یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک بھی اس کی مثال بارش کی، اور یہ مثال بھی بالکل بقرہ کے شروع میں ہے کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بارش کی مثال ہے کہ وہ اچھی زمین پہ جب برستی ہے تو کھیتی اگتی ہے، لیکن جب شور پہ برستی ہے، سیراب پہ برستی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال ہے تورات کی بھی، یہی مثال ہے قرآن پاک کی بھی، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، اپنے دل کو استوار کر لیا ہے اس چیز کو وصول کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے سب کچھ ہے۔
جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کیا تو وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ بات بھی آئی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے سے ہم بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد